آداب، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا روس کے کال میں کیا کہ اپنے 3 روزہ دورے کے بعد کل رات نئی دلی واپس پہنچے۔ وہ روس میں مہاتما بدھ کے ہولی ریلکس کو بھارت واپس لانے کے لیے ایک وفد کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس نمائش نے باہمی تفہیم، اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ روحانی تجربات کے ذریعے پائیدار رابطے پیدا کرنے کے عزم کی عکاسی کی ہے۔ خوراک، سول سپلائی اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے جموں میں چھمپ علاقے کا دورہ کر کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت تمام علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھنے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سودیشی مصنوعات خرید کر 140 کروڑ بھارتیوں کی محنت کا جشن منائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ملے گی۔ واضح رہے کہ مائی GOV انڈیا نے سیلیبریٹ دیوالی اینڈ امپاور سودیشی کے عنوان سے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس تہوار کے دوران صرف سودیشی مصنوعات خریدنے کا عہد کریں۔ آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی روشنیوں کا تہوار دیپاولی پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر CP رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی دیگر لیڈروں نے دیوالی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی روشنیوں کے تہوار پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں ان لیڈران نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار ہم سب کے لیے خوشیوں اور ترقی کی ایک نوید لے کر آئے۔ بلند پایہ ولی کامل حضرت شیخ نورالدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے آستانہ عالیہ واقع چرچ شریف میں کل رات بھر فرزندانی توحید، شب بیداری، درود و اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس میں محو رہے۔ آج صبح سے ہی زائرین کافی تعداد میں آستانہ عالیہ پر حاضری دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کابینی وزیر سکینہ ایتو نے شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ ریشی سلسلے کے اس بلند پایہ ولی نے اپنے انمول کلام کے ذریعے بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دی ہے۔ جموں کشمیر بینک نے رواں مالی سال کی دوسری سماہی یعنی جولائی سے ستمبر تک 4 ارب 94 کروڑ 11 لاکھ روپے کا خالص منافع کمایا ہے۔ بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتوا چٹرجی نے منافع کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے اس شاندار کامیابی کے لیے سبھی متعلقین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی میں اپنا رول ادا کرتا رہے گا۔ JK بینک کے ان شاندار ریزلٹس کے لیے ہم اپنے سبھی سٹیک ہولڈرز، ہمارے گراہکوں، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز اور پروموٹرز کے آبھاری ہیں، جن کے ساتھ اور وشواس سے ہی ہم بزنس اور پروفٹ کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ ہم سبھی کو آشواسن دلانا چاہتے ہیں کہ JK بینک ان کی اور ریجن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتا رہے گا اور ہمارا ہر ایک امپلائی اس کے لیے وعدہ بند ہے۔ عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 01942452019 پر ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی شکایت اور مسائل پر مبنی پیغام ریکارڈ کر کے یا تحریری طور ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔